بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی الخیر صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ محمد وعلی محمد ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم الکتاب قرآن المجید والفرقان المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس عزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. معزز سامعین، محترم سامعین، بزرگان قوم ملت، ماتمدار سید الشہداء، آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف ہے. سورہ جمعہ قرآن کریم کا 62واں سورہ ہے اور اس کی آغاز کی پہلی اور دوسری آیت جو انتہائی مشہور و معروف ہے. اس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تسبیح کے معنی ہے قدرت کی پاکیزگی کا اعلان. تسبیح کے معنی ہے اللہ کے بے عیب ہونے کا تذکرہ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. کون اللہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. ملک وہ بادشاہ جو کسی کا محتاج نہ ہو. بادشاہ تو بہت ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے لیے جو لفظ ملک استعمال ہوا ہے تو ملک وہ بادشاہ جو کسی شے کا محتاج نہ ہو. کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ اللہ اس کا محتاج ہو. وہ کسی شے کا محتاج نہیں. ملک ہے، ہر ایک سے بھی نیاز ہے. قدوس ہے، ایسا بادشاہ جس میں کوئی برائی نہ ہو. ورنہ تاریخ میں آپ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو کہہ دے کہ مجھ میں کوئی برائی نہ ہو. عوام تو پریشان رہتی ہے بادشاہوں کی سرکشی سے، ان کی طغیانی سے، لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی ذات و صفات عیوب اور نقائص سے محفوظ ہے. عزیز ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ غالب حکمت والا ہے. حکیم ہے، اس کا کوئی کام منصوبے کے خلاف نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ اس نے کوئی کام کر دیا ہو بعد میں اللہ نادم ہو جائے کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا. یہ بندوں میں تو ہوتا ہے، خدا میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یا علی یا علی. یہ پہلی آیت کا ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل فی ضلال مبین. وہی اللہ ہے کہ اس نے امیین میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جس رسول کی شان یہ ہے آیات کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے.
شان مصطفیٰ عظمت رسول یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے گا، امت کے نفسوں کو پاک کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ یعنی پیغمبر اکرم جو ہیں وہ آیات کی تلاوت کرنے والے، امت تلاوت کو سننے والے، پیغمبر نفسوں کو پاک کرنے والے، امت اپنے اپنے نفس کو پاک کروانے والے، پیغمبر تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت دینے والے اور امت تعلیم حاصل کرنے والے۔ وہ معلم کائنات ہیں، وہ پوری کائنات کے ٹیچر ہیں اور پوری کائنات شاگرد ہے، تو کبھی شاگرد اور استاد بھی برابر ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں جب پوری کائنات کو پڑھانے والا ہو، وہ پڑھنے والوں جیسا تو نہیں ہوگا نا، کہاں پڑھانے والا کہاں پڑھنے والے، اور وہ نفسوں کو پاک کرنے بھی آیا ہے، خالی پڑھانے نہیں آیا ہے، جو نفوس ہے انسانی میں کثافت ہے اس کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا بھی تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ جو بنی آدم کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو بھی دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھی سورہ جمعہ میں، تو اللہ نے اس شان سے اپنے نبی کا، آخری نبی کا تعارف کرایا، اور اللہ کی شان سے اپنے نبی کا تعارف قرآن کریم میں کرواتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر پہلے محمد کا تعارف ہو جائے اور دنیا سمجھ لے قرآن سے، تاریخ سے نہیں، ہسٹری سے نہیں، مسلمانوں کی زبانی سے نہیں، اللہ کی زبانی اگر سمجھ لے، تو اگر ایک محمد کی سیرت کلیئر ہو گئی تو باقی محمد کی سیرت تو آپ صاحب کلیئر ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں۔ کیونکہ ہم ایک محمد کے ماننے والے نہیں ہیں، خود محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے اور اوسط محمد ہے اور آخری محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں، تو اس لیے ہم پہلے محمد کو سمجھ لیں اور آخری محمد خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جو پہلا محمد ہے وہی آخری بھی ہوگا، درمیان میں جتنے بھی ہیں سب ایک جیسے ہوں گے ہر اعتبار سے۔ اب ایک کا تعارف قرآن کرا رہا ہے اس انداز سے، اور پیغمبر کے مختلف پہلوؤں پر قرآن نے روشنی ڈالی۔ صلوات پڑھ دیں محمد محمد۔ آپ متوجہ ہیں؟ تو پیغمبر اکرم کا جہاں بھی تعارف کرایا اللہ نے سورہ جمعہ میں، پھر ارشاد ہوا سورہ نجم اور اس کی ابتدائی 4 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے ٹوٹتے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی کہ جب ستارہ ٹوٹ کے گرا، تمہارا صاحب، تمہارا آقا، تمہارا نبی نہ کبھی بہکا تھا نہ کبھی بھٹکا تھا۔ اس کا مطلب مسلمانوں نے الزام لگایا ہوگا کہ معاذ اللہ نبی بھٹک گیا یا بہک گیا، تو اللہ صفائی پیش کر رہا ہے، قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، اے امتیوں، اے لوگوں، تمہارا نبی نہ بہکا تھا نہ کبھی بھٹکا۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے کلام بھی نہیں کرتا، جب کلام کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق بولتا ہے، جب بولتا ہے، جہاں بولتا ہے، جس کے لیے کلام کرتا ہے اللہ کی مرضی کے تحت بولتا ہے، ورنہ وہ خاموش رہے گا، کلام نہیں کرے گا۔ یہ سرور کائنات کے تکلم کا تعارف ہے قرآن کریم کی زبان میں۔ سورہ نجم کے اندر اللہ کہہ رہا ہے نہ وہ بولتا ہے نہ وہ بولے گا، یعنی اعلان رسالت سے پہلے دیکھ لو یا اعلان رسالت کے بعد، جب بھی وہ زبان کھولے گا تو اللہ کی مرضی کے لیے بولے گا۔ صلوات پڑھ دیں۔ ایک سے بہتر صلوات پڑھ دیں۔ اب انسان کی زندگی میں خالی تکلم تو ہوتا نہیں کہ کلام کی بات ہے، افعال کی بات بھی ہے، اعمال کی بات بھی ہے۔ پروردگار تو نے سرور کائنات کے
قول کا تعارف تو کرا دیا، کلام کا تعارف تو ہو گیا، بیان کا تعارف بھی ہو گیا، اب اعمال کا تعارف بھی کرا دے۔ آواز قدرت آئی سورہ انعام 6 سورہ آیت نمبر 162، قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے حبیب کہہ دو کہ میری ساری نمازیں اللہ، یہ بھی کہہ دو کہ ساری بندگی، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں اللہ کے لیے، اور یہ بھی کہہ دو امت سے کہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے، اور یہ بھی کہہ دو کہ میری موت بھی اللہ کے لیے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ یہ شان حضرت آدم سے عیسیٰ تک کہیں نظر نہیں آتی کہ اللہ اس شان سے کہے کہ عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، ابراہیم، اسماعیل کہہ دو کہ ساری نمازیں اللہ کے لیے۔ کہیں بھی کسی بھی آیت یا توریت یا انجیل آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اس شان سے اللہ قصیدہ پڑھنا۔ کہہ دو کہ ساری نمازیں اللہ کے لیے، ساری بندگی اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ساری نیکیاں اللہ کے لیے، اور پوری زندگی اللہ کے لیے۔ پروردگار جب تو نے بندگی کا اعلان کر دیا تو اب یہ زندگی کا اعلان کا کوئی کام نہیں تھا بظاہر ہمارے حساب سے، اس لیے کہ جب بندگی کرے گا انسان تو کیسے کرے گا؟ جب اس کے پاس زندگی ہوگی، اور جب وہ زندہ ہی نہیں ہوگا تو عبادت کیا کرے گا، کیا نہیں کیا کرے گا؟ جب بندگی کہہ دیا تو اس میں زندگی شامل ہے، لیکن قدرت بتا رہی ہے تمہارے یہاں بندگی اور ہے اور زندگی اور ہے، لیکن نبی کے ہاں بندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور زندگی بھی اللہ کے لیے ہے۔ تم جب بندگی کی دنیا میں آتے ہو تو انسان بن جاتے ہو، اور جب زندگی میں داخل ہوتے ہو تو اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہو۔ صلوات پڑھ دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو، روزے تو رکھتے ہو اللہ کے لیے، حج تو اللہ کے لیے کرتے ہو، واجبات کی پابندی تو اللہ کے لیے کرتے ہو، یہ سارے کام، لیکن زندگی کے سینکڑوں کام ہیں جو تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تم سفر کرتے ہو، اللہ کے لیے نہیں کرتے ہو۔ تم تفریح بھی جاتے ہو، اللہ کے لیے جاتے ہو۔ تم کسی مقصد سے باہر نکلتے ہو، اللہ کے لیے، لیکن پیغمبر اکرم کا ہر عمل اٹھے گا تو اللہ کے لیے، بیٹھے گا تو اللہ کے لیے، بازار جائے گا تو اللہ کے لیے، تجارت کرے گا اللہ کے لیے۔ پوری زندگی یعنی تمام اقوال اور تمام اعمال اور پوری حیات کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے۔ تو مجھے کہنے دیے جس نبی کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہو، اس کی زندگی میں نہ سہو ہوگا، نہ غفلت ہوگی، نہ ہسیان ہوگا، نہ نسیان ہوگا۔ صلوات پڑھ دو۔ اب ایسے نبی کی زندگی میں اگر کوئی نالائق مسلمان عیب تلاش کرے تو پھر ہمیں اسی کے شجرے پر شک ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ جو اتنے مقدس نبی کے بارے میں جس کا تعارف اللہ کروا رہا ہے، اللہ تو قصیدے پڑھ رہا ہے اور نالائق مسلمان عیب ڈھونڈ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو آپ نے دیکھا پروردگار عالم نے حبیب پہ کس طرح سے اپنے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ اب اس کے بعد پھر ارشاد ہوا علم مصطفیٰ سے متعلق کہ سرکار کا علم کیسا ہے، ہمارا علم کیسا ہے آپ کو پتا ہے، آپ کا علم کیسا آپ کو پتا ہے، اب آخری نبی کا علم کیسا اور کتنا ہے، یہ سوال بھی ایک عالم اسلام میں زیر بحث ہے کہ پیغمبر اکرم جبرائیل امین فرشتوں کو جو سردار ہے اس سے پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے اس پہلو کو بھی تشنا نہیں چھوڑا، علم مصطفیٰ کا بھی بیان کر دیا۔ ارشاد ہوا سورہ نساء 4 سورہ آیت نمبر 113، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ میرے حبیب تو وہ ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب ہی نازل کر دی ہے اور تجھے حکمت عطا کر دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تجھے ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مسئلہ ہی حل کر دیا پروردگار عالم نے، تجھے ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا۔
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتا تھا سب کچھ عطا کر دیا۔ اب یہ عطا کرنے والا، یہ پڑھانے والا کوئی دنیا کا معلم، ٹیچر، استاد نہیں ہے، یہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، پروردگار عالم ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر شے کا علم عطا کر دیا، جو خود ہر شے کا خالق ہے، جو خود ہر شے کا مالک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ تو کائنات میں نگاہ دوڑاؤ، زمین سے لے کر آسمان تک، دنیا سے لے کر آخرت تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، سریا سے سریا تک کے کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کا علم سرکار کے پاس نہ ہو۔ زمین کا علم آپ کے پاس ہے، آسمانوں کا علم آپ کے پاس ہے، دریاؤں کا علم آپ کے پاس ہے، سمندروں کا علم آپ کے پاس ہے، فضاؤں کا علم آپ کے پاس ہے، خلاؤں کا علم آپ کے پاس ہے، سورج کا علم آپ کے پاس ہے، چاند کا علم آپ کے پاس ہے، ستاروں کا علم آپ کے پاس ہے، ملائکہ کا علم آپ کے پاس ہے، انبیاء کا علم آپ کے پاس ہے، جنت کے عالم آپ ہیں، جہنم آپ جانتے ہیں، کوثر آپ جانتے ہیں، سلسبیل آپ جانتے ہیں، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کے آخری حصے تک، جہاں تک کہ اللہ کی کائنات ہے، ہر شے کا علم پیغمبر کو اللہ نے عطا کر دیا۔ اب اتنی پوری کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ بتا رہا ہے کہ سورج کا علم رکھتا ہے، چاند کو جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو پہچانتا ہے، دنیا میں کتنے لوگ آئے جانتا ہے، کتنے لوگ رہیں گے جانتا ہے، کس کی کتنی عمر ہے جانتا ہے، کس کی کیسی تجارت ہے جانتا ہے، کس کا کیسا عمل ہے جانتا ہے، کس کی کیسی نیت ہے جانتا ہے، کون کس قبیلے سے ہے جانتا ہے، کون کہاں کا رہنے والا ہے جانتا ہے، سب کی ننیال جانتا ہے، سب کی ددیال جانتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وہ ہر شے کا عالم ہے۔ تو اب کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جس کا علم سرکار کے پاس نہ ہو۔ اللہ کہے کہ محمد سب کچھ جانتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کہیں کہ نہ لکھنا آتا تھا اور نہ پڑھنا آتا تھا، تمہاری قسمتوں پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ کیسے بہتر روشنی میں سرور کائنات کا تعارف کرایا۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پھر اس کے بعد میں نے سورہ نجم کی ابتدائی 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، پھر سورہ انعام آیت نمبر 162 کی آپ کے سامنے آیت پیش کی، اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 113 آپ کے سامنے پیش کی۔ اتنے حوالوں سے جگہ جگہ اللہ اپنے نبی کا تعارف کرا رہا کہ میرا نبی ایسا ہے، میرا نبی ایسا ہے، میرا مصطفیٰ ایسا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے ہر شے کا علم عطا کر دیا، کتاب بھی آپ پر نازل کی، حکمت بھی آپ کو عطا کی، اور ہر شے کا علم ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار کہہ رہا کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی۔ پروردگار یہ کتاب تو نے نازل کی، ٹھیک ہے، مگر کیسے نازل کی، کس انداز سے سرکار تک یہ کتاب آئی ہے، تیری بارگاہ سے پیغمبر تک کیسے آئی ہے، اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ ارشاد ہوا سورہ شورى آیت نمبر 192 سے 195 تک، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ پورا ایڈریس اللہ دے رہا، یہ قرآن رب العالمین کی طرف نازل ہوا، جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوا۔ جبرائیل لانے والا ہے۔ کہاں نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا۔ کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا۔ کیوں کر نازل ہوا؟ سبب نزول کیا ہے؟
اس لیے نازل کیا تاکہ پیغمبر امت کو ڈرائیں، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے. اس لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست پہ آ جائے. تلاوت پڑھ دیں. کس نے نازل کیا؟ رب العالمین نے. کس کے ذریعے؟ جبرائیل امین کے ذریعے. کہاں نازل ہوا؟ قلب مصطفیٰ پر. کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا. نازل کیوں ہوا؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں. عزیزان گرامی، خوف خدا وہ صفت ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، منہ سے نہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دل میں اس کے پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر بندگی پیدا ہو جائے گی، انسان کے اندر انسانیت جاگ جائے گی. آج ہمارے پاس خوف خدا کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم سب سے تو ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے ہیں تو اللہ سے ہی نہیں ڈرتے. اور پھر ایک اور اس کے اندر پہلو اور ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے جو ہم اس سے ڈریں. تو بھیا انبیاء ڈرتے تھے اللہ سے، تو کیا انبیاء معاذ اللہ کو ظالم سمجھ کے ڈرتے تھے؟ میرے سوال کا جواب. ائمہ طاہرین خوف خدا رکھتے تھے، تو کیا ائمہ طاہرین معاذ اللہ کو ظالم سمجھ کر خوف خدا رکھتے تھے؟ اولیاء خدا اللہ سے ڈرتے تھے، تو معاذ اللہ کیا اللہ کو اولیاء خدا ظالم سمجھ؟ اوصیاء خدا اللہ سے ڈرتے تھے، تو کیا یہ بزرگ ہستیاں اللہ کو معاذ اللہ ظالم سمجھتی تھی؟ نہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ظالم ہے، بلکہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس سے ڈریں، اور اس ڈر کے فوائد بہت ہیں. پوری توجہ کے طالب ہوں. جتنا جتنا اللہ سے انسان ڈرے گا. دیکھیں، لفظ خوف اور ڈر ایک ایسی صفت ہے، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، بچوں نے بھی، جوانوں نے بھی. بزرگ میرے مخاطب نہیں، میرے بچے جوان. تو انسان جتنا جس سے ڈرے گا اس سے دور ہو جائے گا. حیوان سے ڈرتا ہے جانور سے تو جانور سے دور ہو جاتا ہے. کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اس سے دور ہوتا ہے. کسی بدمعاش سے ڈرتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے. کسی ظالم و جابر سے ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے. آگ سے ڈر لگتا ہے، آگ کے قریب نہیں جائے گا. سمندر سے ڈرتا ہے تو کبھی کنارے پہ نہیں جائے گا. پہاڑ سے ڈر لگتا ہے تو چوٹیوں پہ قدم نہیں رکھے گا. جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے. کبھی اگر سے اپنی بیوی سے بھی ڈر لگتا ہے تو کبھی کبھی ہفتہ اور مہینے کے لیے دوری ہو جاتا ہے. تلاوت پڑھیں محمد یہ مشاہدے کی بات ہے. مشاہدے کی رینج میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جس سے ڈرتا ہے انسان، کامن سینس کی بات ہے، جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بتا دیا. جس سے ڈرے گا اس سے دور ہو جائے گا. لیکن کیا کہنا خوف خدا کا، جتنا انسان اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی قریب ہو جائے گا. جتنا اللہ سے ڈرے گا اللہ سے دور نہیں بھاگے گا. اس کا مطلب اس کا خوف ظلم کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے بلکہ محبت پیدا کرا رہا ہے. اور جتنا جتنا اللہ کے خوف پیدا ہوگا پھر مخلوق کے خوف سے بھی بے نیاز ہو جائے گا. انسان اپنے جیسے انسان سے نہیں ڈرے گا. اچھا، انسان ایک دوسرے کو خود ڈرا رہا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں کوئی عام آدمی ہوں، میں اس شہر کا بڑا یہ ہوں. جی جناب، آپ کو تو حق کیا ڈرائیں، آپ کے بھی دو ہاتھ پیر ہمارے بھی. آپ تو ڈرائیں جبکہ آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کا وقت کتنا ہے. تو ایک انسان اور ایک انسان ڈر جائے اس سے. تو خالق سے ڈرنے کا حق تمام مخلوق کو ہے. مخلوق سے مخلوق کو نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنے کے فوائد بہت سارے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. جتنا انسان اللہ سے ڈرے گا گناہوں سے دور ہو جائے گا. اللہ سے ڈرے گا تو بندگی میں آگے بڑھتا رہے گا. اللہ سے ڈرے گا تو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچائے گا. اللہ سے ڈرے گا تو غریبوں پہ ظلم نہیں کرے گا.
اللہ سے ڈرے گا تو بیواؤں کے حق نہیں کھائے گا، اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی جو پراپرٹی ہے اس پہ قابض نہیں ہوگا، اس کا سودا نہیں کرے گا۔ اللہ سے جو ڈرے گا وہ بارگاہ حسینیہ کے سودے نہیں کرے گا، اللہ سے جو ڈرے گا وہ ناجائز حقوق کسی کے نہیں کھا جائے گا، اللہ سے ڈرتا جائے گا اور تقوی اس کے اندر پیدا ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھیں رب العالمین نے نازل کی، جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی، محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوئی، عربی زبان میں نازل ہوئی، مقصد نزول خوف خدا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مقدس اور محترم اور باقی رہنے والی ہدایت یہ والی کتاب، اس کا وارث کون ہوگا؟ سرکار پہ نازل ہوئی ہے، پروردگار کا یہ کتاب بے وارث رہ جائے گی، کوئی اس کتاب کو سمجھانے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ سرکار تو ٹھیک ہے، لیکن سرکار کے بعد امت مسلمہ قرآن کس سے حاصل کرے؟ خالی قرآن کہنے سے تو کام بنے گا نہیں جب تک کہ معلم قرآن نہ سمجھ میں آ جائے۔ پروردگار تو نے مصطفیٰ کا اعلان کر دیا، قرآن کی عظمتوں کو بیان کر دیا، اب وارثوں کو بتا دے کون ہے اس کے وارث۔ آواز قدرت آ گئی، میں ادھوری بات نہ کرتا ہوں نہ ادھوری بات لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ ارشاد ہوا سورہ فاطر آیت نمبر 32، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اب اللہ کہا کہ پھر ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ کس کو وارث بنایا؟ مصطفیٰ بندوں کو۔ ایک مصطفیٰ پر نازل کی تھی اور اس کے بعد باقی جو مصطفیٰ بندے ہیں ان سب کو اس کا وارث بنایا۔ اب جو خصوصیت اور جو خوبیاں و کمالات قرآن میں ہیں، ورثے میں ہیں، وراثت میں ہیں، وہی وارثوں میں ہوں گے۔ قرآن علم ہے تو جو وارث ہوگا وہ بھی عالم کل کتاب ہوگا۔ قرآن طاہر ہے، وارث بھی طاہر ہوگا۔ قرآن اعلیٰ ہے تو وارث مولا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو اس کے وارث کون ہیں؟ مصطفیٰ بندے۔ حالانکہ جبرائیل بھی مصطفیٰ ہیں، میکائیل بھی مصطفیٰ ہیں، اسرافیل مصطفیٰ ہیں، اسرائیل، یہ بھی چار فرشتے بھی مصطفیٰ کہلاتے ہیں قرآن کی زبان میں، مگر یہ اس کے وارث نہیں ہیں، یہ اس کے وارث نہیں ہیں۔ پھر وارث کی دوسری نشانی بیان کی اللہ نے سورہ نمل آیت 59، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرے حبیب کہہ دو کہ حمد و ثنا اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور اللہ کا سلام پہنچاؤ مصطفیٰ بندوں تک۔ اب اللہ جسے سلام کہلوائے جن بندوں کو، وہ مصطفیٰ بندے ہیں، اور کس سے سلام کہلوا رہا ہے؟ خود جو سید الانبیاء ہیں ان سے سلام کہلوا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے تطہیر کے نزول کے بعد حضور سرور کائنات روزانہ در زہرا پر آتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معاذ رسالہ، اے نبوت کے اہل بیت اور رسالت کے اہل بیت، آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یعنی اللہ بتا رہا کہ در زہرا میں وہاں پر جانا تو وہیں مصطفیٰ بندے ملیں گے، کوئی علی ملے گا وہ مصطفیٰ ہوگا، حسن ملے گا مصطفیٰ ہوگا، حسین ہوگا تو مصطفیٰ ہوگا، سید سجاد ہوگا تو مصطفیٰ ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا تو مصطفیٰ ہوگا، امام جعفر ہوں گے تو مصطفیٰ ہوں گے، موسیٰ کاظم ہوں گے تو مصطفیٰ ہوں گے، علی رضا ہوں گے تو مصطفیٰ ہوں گے، محمد تقی ہیں مصطفیٰ ہیں، علی نقی ہیں مصطفیٰ ہیں، حسن عسکری ہے، اور آج بھی ایک مصطفیٰ ہے جو پردہ قائم تو یہ مصطفیٰ بندے اللہ نے اس انداز سے ان کی پہچان کروا دی کہ نماز صبح سے پڑھنے سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ در زہرا پہ جائیں اور مصطفیٰ بندوں کو سلام کہہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جابر سے بھی کہا تھا کہ جب تمہیں میرا 5واں وارث دکھائی دے تو اسے سلام کہہ دینا۔ صلوات پڑھیں محمد۔
اللہ اپنی اولاد کی محبت میں سلام نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ اللہ کا حکم تھا کہ تمہارے جیسے اور بھی مصطفیٰ بندے ہیں، دنیا کو بتا دو کہ اللہ جنہیں سلام کہتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہی تو علیہ السلام ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ مصطفیٰ بندوں کی نشانیاں قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کر دی۔ پھر ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ پہچان بتا دی اللہ نے، واولی الامر منکم، یہ جو لفظ منکم ہے اسی سے لوگ دھوکہ کھا گئے، کہنے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ منکم جو تم میں سے ہے، اور اس کا دھوکہ کھا کر دھوکے باز بن گئے صاحب امر۔ توجہ کے طالب ہوں، اس آیت سے دھوکہ کھا کر کے دھوکے باز اپنے کو اولو الامر سمجھنے لگے۔ اللہ کا جو تم میں سے ہیں مگر تم جیسے تھوڑی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تم میں سے ہونا اور ہے اور تم جیسا ہونا اور ہے۔ جس طرح سورہ جمعہ میں کہا تھا وہ رسول امیین میں آیا ہے، انہی میں سے ہے، تو ان کا جیسا تھوڑی ہو گیا، ویسے ہی اولو الامر تم میں سے ہے مگر تم جیسے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ کہاں صاحبان امر، کہاں بنی آدم، کیا تقابل ہے، کیا کوئی جوڑ ہے اس کا، اس انسان کا جو اپنے بہت ناز کرتا ہے، حالانکہ جتنے ناز کے قابل نہیں اس سے زیادہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو بہرحال تو وہ تم میں سے نہیں ہے، تم میں سے تم جیسے نہیں ہے، وہ کو تم میں سے مگر تم جیسے ہرگز نہیں ہے۔ کیسے بھئی، ہم اپنی حیثیت پہچان لیں اور اس کے بعد سے آپ ان کا اندازہ کر لیں۔ ہم جب پیدا ہوئے، ارشاد ہوا سورہ نحل آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ ہم نے جب انسان کو ان کی ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، دنیا میں بھیجا، اس کنڈیشن، اس کیفیت میں کہ یہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ پیدا کرنے والا پروردگار کہہ رہا ہے میاں جب آپ دنیا میں آئے تھے تو جہالت کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے تھے، سند یافتہ جاہل۔ جب دنیا میں انسان آیا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، تو تمہارا آغاز جہالت سے ہے، ان کا مقابلہ کرو گے، ان سے مقابلہ کرو گے، تم کچھ نہیں جانتے ہو، تم ماں کی آغوش میں آئے کچھ نہیں جانتے ہو، اور وہ آغوش رسول میں آیا آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ نہیں جانتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ 16 رجب کا منظر آپ کو معلوم ہی ہے۔ انسان حیثیت پہچانے، ہمارا آغاز کمزوری سے ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا کمزور، پیدا کرنے والا خود کہہ رہا کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اس کے اندر ضعف ہے۔ کتنی کمزوری ہے کہ ایک چونٹی اور ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی بچہ؟ ان کے صاحب یہ تو حاکم کا بیٹا ہے، کہنے ہوگا حاکم کا بیٹا، یہ تو شالیمار کلب چیمپئن کا بیٹا ہے، ہوگا کوئی پہلوان کا بیٹا، صاحب یہ تو بڑے ان کا بیٹا ہے۔ کہا کسی کے بیٹے ہو، جب تم آؤ گے تو بالکل کمزور، چونٹی اور مچھر سے لڑنے کی صلاحیت بھی تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو کہاں اتنا کمزور، اور کہاں وہ بچہ جو گہوارے میں ہو اور کلہ ازہر چیز ہے، کیا ان بچوں کا مقابلہ اس سے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ ماننا بھی ہے
اور ان کی اطاعت بھی کرنا ہے، یعنی آل محمد کی اطاعت بھی کرنا ہے، ان کو ماننا بھی ہے، ان سے مودت بھی رکھنا ہے، اور ان کی پیروی بھی ہمیں کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں چلنا ہے، جن باتوں سے وہ ہمیں روک دیں ان سے ہمیں رک جانا ہے، اور جن باتوں کو حکم دیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وہ جیسے بتائیں، نظام حیات اپنی مرضی سے ہمیں زندگی کے اصول اور قانون مرتب نہیں کرنا ہے کہ صاحب میرا مشن یہ ہے اور میرا مقصد یہ ہے اور میں تو ایسا ہوں، میں تو تم کچھ بھی ہو، آل محمد جو کہیں گے کائنات میں وہی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج میں بہت ساری خرابیاں پھیل رہی ہیں۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ انسان رشتہ داری ختم کر رہا ہے، رشتے توڑ رہا ہے۔ جیسے ریشم کی کوئی ڈوری ہوتی ہے، آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے گھروں میں، خاندان اور قبیلوں میں سگے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ بہت باتیں اسلام کی، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں مگر بہت قیمتی باتیں ہیں۔ ہم بہت آسانی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد پریشانی کے ساتھ عمر کم ہوتی جا رہی ہے، رزق کم ہو رہا ہے، کوئی برکت نہیں رہ گئی ہے، تو جہاں رشتے ٹوٹیں گے عمر بھی کم ہو جائے گی اور رزق کی برکت بھی دفع ہو جائے گی۔ اب جسے چاہیے کہ اپنے رزق میں وسعت پیدا کرے اور اپنی عمر کو طولانی بنائے، اس کو چاہیے ٹوٹے ہوئے رشتوں میں رشتے قائم کر لے۔ صلوات پڑھیں محمد جن رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر لی ہیں، ہم نے کہا صاحب آپ کی یہاں شادی ہوئی فلاں صاحب میں، کہنے دیکھیے ان کا تو نام بھی مت دیجیے۔ ہم نے کہا ارے آپ کے وہ امو جان ہیں، کہنے ہوں گے۔ ہم نے کہا آپ وہ بھی نہیں کہنے ہو۔ تو اس طرح سے سگے اعزاء اقربا گھر کے فنکشن میں نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب پتہ رحمی ہو چکی ہے، رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہمارے سماج کا ہی حال ہے۔ میں تو آپ بیتی اور جو سامنے باتیں ہوتی ہیں میں وہی پیش کرتا ہوں۔ تو بہرحال تو رشتے ہم لوگ توڑ دیتے ہیں۔ سبب جو بھی ہو، سب کے الگ الگ اسباب ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کیا تھا تو لہٰذا رشتہ ٹوٹ گیا، انہی نے مجھے یہ کہا تھا تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہوتا نا، کیوں انہوں نے یہ حرکت دکھائی تھی تو میں نے کہا میں کون سے تم سے کم ہوں۔ میں گیا تھا اور میری بیٹی گئی تھی، انہیں اس کو پوچھا نہیں۔ میرا داماد گیا تھا، انہیں اسے اندر نہیں بلایا۔ میری بہو گئی تھی، کوئی اس کا دعوت نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے اسباب ہیں۔ ہماری نواسی پوتی جو بھی کسی بھی کوئی بھی بہانہ و ذریعہ لے کر کے رشتے توڑ لیتا ہے، تو سبب کچھ بھی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے رشتہ توڑ لیا ہے تو پھر ان غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے، ایک شرط لگا رہا ہے، ایک کنڈیشن لگا رہا ہے کہ صاحب ہم کو معاف نہیں کریں گے، ہمارے دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ہم نہیں معاف کریں گے، ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ کپڑے تو بہت صاف پہنتے ہیں، خوشبو سے مہکتے ہیں، پورے سفید کپڑے ہیں، مگر دل میلا ہے۔ تو صفائی اندر سے بھی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ تو من کی صفائی بھی ہونا چاہیے۔ اگر من کی صفائی نہیں ہوئی، من کی بات کرنے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ ایک اور صلوات ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ آخری بات، پھر ہفتے مسائل۔ اب اللہ نے کنڈیشن کیا لگا دی، شرط مشروط کر دی اس مسئلے کو۔ ہم تو نہیں معاف کریں گے، نہ معاف کرو۔ اللہ نے پہلے دعوت دی، سورہ نور آیت نمبر 22 کا آخری حصہ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور قرآن کا 24واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 22 اور اس کا آخری حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اے لوگوں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، اللہ کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دو۔
اللہ آفر دے رہا معاف کر دو. پھر اور اگر تم نے نہیں معاف کیا، ہم تو نہیں معاف کریں گے، ضد آ گئی نا، ہم تو نہیں معاف کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں معاف کریں گے. تو اللہ کا کوئی بات نہیں، تم نہیں معاف کرو تو کیا کر لو گے اس کا؟ کیا کر لو گے؟ تم کون ہو؟ یہ رہے اپنے دل میں عداوت کی آگ بڑھاتے رہو. اگر تم نے اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کیا تو اللہ نے شرط لگا دی ہے ہم تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. اب اگر اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا، تمہاری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا، تو اب بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ تم سمجھتے تھے کہ ہم بہت رئیس ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہیں اور یہ ایسے ہی آدمی ہوگا. تو تم ہو کیا؟ تم کچھ بھی ہو. اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے کس کی؟ وہ کہہ رہا نہیں معاف کرو گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. اب اپنا انجام سوچنا. اور کوئی لوگ ایسا معاف تو کر دیں گے، مجھ سے معافی مانگنے آئے گھٹنے ٹیکے، یہ سب سلیقے ہیں اور کربلا کو روزانہ سنا کرتے ہیں. وہاں تو ہوڑ جیسوں کو بھی اتنے اچھے انداز سے معاف کرتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں صاحب غلطی کر لیں تو آپ ناک رگڑے، اب یہ کرے. کیا بنا رکھا ہے یہ تکبر کا کیا عالم ہے انسان کا. عزیزان گرامی، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا دل صاف کر لینا چاہیے. اس لیے حیات و موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ وہاں نہیں جائے گا. اس دنیا میں جتنی بھی زیادہ عیش و نشاط کی زندگی جی رہی ہے، کتنے ہی مزے کر لیجیے آپ، آخر میں جانا تو وہیں ہے، اور وہاں جانا ہے تو وہاں یہ ساری باتیں کام آئیں گی. اللہ کہہ رہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اگر اس نے معاف نہیں کیا تو سوچو برزخ کا کیا ہوگا، پل صراط کا کیا ہوگا، سلسبیل کا کیا ہوگا، قیامت کے میدان کا کیا ہوگا. وہ قیامت کا میدان کانا مقدارہ 50 الف سنہ، وہ دن تو 50,000 سال کا دن ہوگا. اگر اس 50,000 سال کے دن اس میدان محشر میں خالق کوئی عذاب نہ آئے، خالق کہتے اللہ کھڑے رہو، لائن میں لگے رہو، تو ہمیں لائن لگنے کی عادت ہے. کنٹرول کی لائن ہم سے نہیں لگتی، راشن کی لائن ہم سے نہیں لگتی، پاسپورٹ کا نمبر ہم سے نہیں آتا، دوسروں کا پیسہ. کورونا میں ہم سے لائن نہیں لگی، بینکوں میں ہم سے لائن لگی، کسی غریب کو بٹھا دیا 500-600 روپئے کر کے. تو اگر اس نے کہا لائن لگا لو اور دھوپ میں جبکہ اے سی کے بغیر چین نہیں آ رہا ہے، تو سوچو کیا انجام ہوگا. تو لہذا ابھی سے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو اور اپنے نام اعمال کو درست کر لو، ایمان بھی ٹھیک کر لو، عقائد بھی صحیح کر لو، اور اللہ کی بندگی کرو، اور اخلاق کا وہ نمونہ بن جاؤ کہ لوگ کہیں کتنا اچھا انسان تھا اور وہ اتنی جلدی دنیا سے چلا گیا. صلوات پڑھ دے محمد کم وقت میں زیادہ پیغام دے دوں. اب مجلس دیر سے شروع ہوئی ہے تو میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا آپ لوگوں سے، میں اپنے ٹائم پر ختم کروں گا. ایک اور سلامات پڑھ دیں. عزیزان کرام، ہماری تمنا کہ ایام عزا آئیں گے، ہم آقا حسین کو گریہ کریں گے. رفتہ رفتہ ایام عزا گزرتے جا رہے ہیں اور ہم جی بھر کے شہیدوں کا ماتم بھی نہ کر سکے. اللہ عزادارو، ہمارا ہر امام مظلوم، چاہے مولا علی ہو، سب کے الگ الگ درجات ہیں، مگر کوئی ایسا امام نہیں ہے جو مظلوم نہ ہو. اللہ اکبر. آقا حسین کی ظلمیت تو شوہر پذیر ہے، لیکن آقا سید سجاد کتنے مظلوم. اللہ عزادارو، امام سجاد کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ جب 11 محرم بے گورو کفن لاشوں کو چھوڑ کر اس شان کی روانی کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں قار دار توف، کمر میں دوہرا لنگر،
اور بے کجاوا ناقے پہ سوار ہو. کوفے کا بازار، ابن زیاد کا دربار اور شام کی منزلیں، منادی کی آواز. تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ اہل بیت رسول ہیں جنہیں قیدی بنایا گیا ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں اڑائے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. ارباب عزا، یہی وجہ ہے کہ جب منہال کوفی نے پوچھا مولا آپ کب تک روئیے گا، تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں انصاف نہیں کیا. یعقوب سے ان کا ایک بیٹا فقط جدا ہوا تھا. وہ اتنا روئے تھے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. میدان کربلا میں ایک دو پہر میں میرے 18 یوسف پیاسے ذبح ہو گئے. مولا یعقوب کے لیے وہ نیا حادثہ تھا. آپ کے لیے شہادت میراث ہے. بھائی شہادت میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ نبی کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا اور چادر، تماشائیوں کا ہجوم اور شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند ہو اور مجھے قیدی بنا کر دیار بدیار پھر آیا جائے. بس عزادار آپ کی آوازیں بلند ہیں. ایک روایت معصوم سکینہ کے حوالے سن لے پھر مجلس تمام. تاریخ کہتی جب اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلتا چلتا راہوں کی سختیاں برداشت کرتا ہوا دربار شام میں پہنچا ہے، تو اس دربار کا منظر یہ تھا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں سر حسین تھا اور اہل حرم کے گلے ایک رسن میں بندھے ہوئے تھے. بی بی سکینہ کا یہ عالم تھا کہ ایک ہاتھ گلے پر اور ایک ہاتھ چہرے پر رکھی تھی. یزید نے شمر سے سوال کیا بتا یہ بچی کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ حسین کی بیٹی ہے. پھر ملعون بی بی سکینہ سے مخاطب ہوا، اے سکینہ یہ بتاؤ کہ تم اپنا پیر زمین سے بار بار کیوں اٹھاتی ہو؟ جواب دیا اے یزید تیری فوج نے ہم 12 اسیروں کے گلے ایک رسن میں باندھے ہیں. میں سب سے کم سن ہوں. جب شہزادیاں اٹھتی ہیں تو میرا گلا گھٹ جاتا ہے اور میرے پیر زمین سے اٹھ جاتے ہیں. ملعون نے پھر ایک سوال کیا، سکینہ یہ بتاؤ کہ تم ایک ہاتھ چہرے پر اور دوسرا گلے پر کیوں رکھے ہو؟ معصومہ نے جواب دیا یزید میری پھپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے اپنا پردہ ہاتھ نہیں بلکہ بالوں سے کر رکھا ہے اور میرے بال چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے ہاتھ سے کیا اور دوسرا ہاتھ گلے پر اس خاطر ہے کہ رسن بندھنے کی وجہ سے میرا گلا بہت زخمی ہے. عزاداروں ملعون کے دل کو ٹھنڈک نہ ملی. کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہو، تمہارا بابا تمہیں بہت صاحبان اولاد تشریف فرما ہے. عزاداروں اس بچی نے کہا بے شک تو نے صحیح سنا ہے، لیکن کہتا مگر میں نہیں مانتا. میں اس وقت اس بات کو صحیح مانوں گا کہ جب تم آواز دو تمہارے بابا کا سر تمہاری گود میں آ جائے. عزاداروں بھرے ہوئے دربار میں معصوم سکینہ، پیاسی سکینہ، یتیم سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا. بابا ہماری محبت کا امتحان ہے، ہمارے پاس راوی کہتا ہے کہ تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا، آغوش سکینہ میں آیا. بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا. اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کی لاش کو پامال کر دیا. اے بابا ہماری چادریں چھین لی، بابا خیمے جلا دیے، بابا بھیا سجاد کا بستر بھی بڑی بے رحمی سے کی. اے بابا آپ نے جو گوشوارے بنائے تھے چمر نے کھینچ لیے. بابا ہمارے دامن میں آگ لگی اور جب ہم فریاد کرتے تھے وہی فریاد سننے والا اے بابا ہمیں قیدی بنا کر درباروں میں لایا گیا. عزاداروں بیان سکینہ سے دربار شام میں کوہرام مچ گیا.
ملعون نے فرمان جاری کیا اہل حرم کو قید خانے مقید کیا جائے. بس آخری جملے ہیں. اور اس قید خانے میں بی بی سکینہ کا یہ معمول تھا جب شام ہو جاتی تھی میرے زندہ پہ بیٹھ جاتی تھی اور اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھ کر پھوپھی سے سوال کرتی اے پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں بیٹی سکینہ شام ہو گئی ہے یہ آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں اے پھوپھی اماں ارے وہ دن کب آئے گا کہ ہمیں وطن جانا نصیب ہو اللہ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام